الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصة العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ مفسرین کرام نے ان آیات کا شان ورود یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کی طرف وفد بھیجا کہ ہمیں چند ایسے علمی سوالات بنا کر دیں جو ہم اس نبی کے سامنے پیش کریں اور ان کے صدق و کذب کو جان سکیں۔ یہود مدینہ نے 3 اہم سوالات پیش کیے۔ ان نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، جنہوں نے اپنے شہر سے نکل کر غار میں پناہ پکڑی تھی؟ نمبر 2، اس شخص یعنی ذوالقرنین کا حال بتائیے جس نے مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا۔ نمبر 3، روح کے متعلق بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہودی علماء نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر وہ نبی ان تینوں سوالات کے مفصل جواب دے دے تو پھر بھی وہ سچا نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں سوالات کے جواب نہ دے سکے تب بھی سچا نبی نہیں ہے۔ اگر 2 سوالات کے مفصل جواب دے دے اور ایک کی تفصیل نہ بتائے تب وہ یقیناً سچا نبی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ وفد خوشی خوشی یہ سوالات لے کر واپس آیا اور تمام اہل مکہ کو بتایا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورت حال لے کر آئے ہیں، اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اب مشرکین مکہ نے اپنے سرکردہ لوگوں کا ایک وفد تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان سوالات کے جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وحی الہی کی بنیاد پر جوابات دینے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ اللہ جبرائیل کے ذریعے ان کے جوابات ارسال کر دے گا، مشرکین سے وعدہ کر لیا، سأخبرکم غدا، ان سوالات کے جوابات کل دے دوں گا۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ کی قدرت وہی نازل نہ ہوئی، اور مشرکین مکہ کا وفد آ گیا اور جوابات طلب کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، سأخبرکم غدا، میں کل بتاؤں گا۔ خدا کی قدرت کہ کل پھر نہ بتا سکے، نہ وحی آئی۔ اسی طرح تقریباً 15 دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ مشرکین نے پورے مکہ بلکہ پورے علاقہ میں کھل کر اس کا پروپیگنڈا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تانے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے۔ علم غیب تو اللہ کی صفت ہے، وہ نہ بتائے تو کیا کیا جائے؟ مشرکین مکہ بڑے زور و شور سے تانے دے رہے تھے۔ بعض نے کہا ان محمدن ودعہ ربہ وقالا، کہ معاذ اللہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا کہ یہ کوئی شیطان یا جن تھا، اس کے کان میں پھونک جاتا اور اب وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ بالآخر 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام وحی الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب سورہ کہف کی شکل میں نازل فرمائے اور تنبیہ بھی فرمائی کہ اصل وجہ وحی نہ آنے کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ آئندہ آپ ایسے معاملات میں انشاءاللہ کہنا نہ بھولیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورۃ الکہف۔
ساتھ ہی تسلی کے لیے اللہ نے سورہ والضحیٰ بھی نازل فرمائی۔ فرمایا قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا، یقیناً آپ کی پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ گرامی قدر سامعین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالی نے چاشت کی وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ چاشت کا وقت ایسا وقت ہے جب سورج طلوع ہو کر پوری طرح پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے اور اندھیرے اور ظلمت کا اس حد تک خاتمہ ہو جاتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور پھر آفتاب پوری قوت و تیزی کے ساتھ بلندی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انقطاع وحی کو رات سے اور نزول وحی کو دن سے تعبیر فرما کر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ رات جب چھا جاتی ہے اور مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے تو خیال گزرتا ہے کہ اب شاید ظلمت کا تسلط رہے اور روشنی نمودار نہ ہو سکے، مگر یہ ضروری نہیں، لازماً ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ رات کا جادو بالآخر ٹوٹ جاتا ہے اور آفتاب عالم تاب روشن ہو جاتا ہے۔ آثار سحر کے ہویدہ ہے اب رات کا جادو ٹوٹ چکا، ظلمت کے بھیانک ہاتھوں سے تنویر کا دامن چھوٹ چکا۔ اسی طرح اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اگر کچھ عرصہ کے لیے بند ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ تعلق ختم کر دیا ہے اور تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ انقطاع وحی کے بعد نزول وحی لازماً ہوگا اور روحانی آفتاب پوری قوت سے بڑھتا چلا جائے گا، بلند ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ تمام آفاق کو روشن کر دے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں والضحیٰ کی قسم کھانے سے مراد یہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے دمکتے رخ انور کی قسم ہے، اور واللیل کی قسم کھانے سے مراد آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے، اور واللیل کی قسم سیاہ تو کہ یعنی میں نے آپ کے چہرے کو تمام کائنات سے زیادہ روشن بنایا اور آپ کی زلفوں کو رات کی تاریکی سے بھی زیادہ سیاہ بنایا، گویا ساری کائنات کا حسن آپ کے چہرے پر پلٹ دیا ہے۔ رات زلفوں سے کرے شوخ اندھیروں کا سوال، روشنی لوہے جبی سے ماہ تابہ مانگے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، اگر چھوڑنا ہوتا اور ناراض ہونا ہوتا تو اتنا حسین ہی کیوں بناتا؟ ایسے چہرے چھوڑے نہیں جاتے، یہ ہر لمحہ تیرے چہرے کی بڑھتی ہوئی رعنائی اس پر شاہد ہے کہ ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال حسن و جمال بیان فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو انصار اور ان کی اولاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا۔ جو ہی آپ کا ورود مسعود مدینہ منورہ میں ہوا تو انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کا حسن و جمال دیکھ کر بے ساختہ کہنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینة مرحبا یا خیر داعی، نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمدا من جاری۔ گرامی قدر سامعین، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عیاں اور واضح تھا کہ ہر دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی متاثر ہو جاتا تھا۔ دیکھیے کم سے اور کم شعور بچیاں بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور کہنے لگی
کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو 14ویں کا چاند ہے جو ہمارے اوپر ودا کی گھاٹیوں سے طلوع ہو چکا ہے۔ ہم اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ قیامت تک ادا نہیں کر سکتے۔ اے ہمارے اندر مبعوث ہونے والے پیغمبر، ہم آپ کی غیر مشروط اطاعت و انقیاد کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمارے شہر کو عزت و شرف نصیب ہو گیا۔ اے بہترین داعی، مرحبا مرحبا۔ اور کہنے لگیں لوگوں، ہم بنی نجار کی بچیوں کے مقدر پر رشک کرو۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بن گئے ہیں۔ ایک رات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں آج کیوں نہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موازنہ 14ویں رات کے چاند سے کرو۔ چنانچہ انہوں نے دونوں کا موازنہ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی بدر منیر کو دیکھتے ہیں تو اور کبھی رخ حبیب کو۔ بالآخر وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنَ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہ اب میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر غور کرے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ چاند جیسے خوبصورت تھے، بلکہ فرما رہے ہیں احسن من القمر، کہ آپ چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا تو پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ ہنسی اور خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھنے والا دیکھے تو تب جب ماں نے جنم دیا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ماں تو تب جنے جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا بے عیب تخلیق ہی نہیں کیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے گویا آپ اپنی مرضی کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ کسی شاعر نے اس حقیقت کو پنجابی زبان میں یوں بیان کیا، کسے ماں ایو جیا سوہنا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا، سوہنی نفاست تھے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر ہے سٹی، بڑی ریجھ نال تصویر کٹی، مصور نے بس انتہا کر ہے سٹی، بڑی ریجھ دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ خاتون جنت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا نے جب قرآن مقدس میں بیان کردہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں مصر کی شہزادیوں کا حال پڑھا تو حیران رہ گئی کہ وہ عورتیں اگرچہ خود انتہائی خوبصورت تھیں، پورے مصر کا حسن و جمال گویا ان کی طرف سمٹ کر آ گیا تھا، مگر ان پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی دھاک بیٹھ گئی۔ آمد کی خبر سن کر حسینہ نے جہاں شرم سے منہ چھپاتی ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ قرآن مقدس کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ایسی دھاک بیٹھی کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر وہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ لیتی، نہیں صرف جبین اطہر پر چمکنے والے پسینے کے قطرے دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو چیر لیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کے پسینے کے قطرے موتیوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ لفامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الجدی، ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکوٰۃ، تیرے جبی سے آشکارا پرتو ذات کا فروغ
اور تیرے کوچے کا غبار سرمے چشمے کائنات، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے راہ روان شوق سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ خاتون جنت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے اپنے نعلین مبارک کو پیوند لگا رہے تھے اور میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر پر پسینے کے قطرے ڈھلک رہے ہیں۔ میں نے غور کیا تو ان قطروں کے اندر اتنا حسن تھا کہ موتیوں کو بھی شرمندہ کر رہے تھے۔ ان میں ایک ایسی نورانیت تھی جو برابر بڑھ رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ یہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ نظر ہٹانے کو جینا چاہتا تھا۔ میں تو سراپا چشم بن گئی اور چرخہ چھوڑ کر اسی نظارہ میں محو ہو گئی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پہ پڑی تو سوال فرمایا، عائشہ تو حیران کیوں بیٹھی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر میں تو آپ کے پسینے کے قطروں کا حسن دیکھ کر وجد میں آ گئی ہوں، مجھے تو ان قطروں میں چمکتا ہوا نور نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ایک دور جاہلیت کا عظیم شاعر تھا، اس کے اشعار کا صحیح مصداق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، نہ کہ اس کا محبوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اشعار کیا ہیں، تو میں نے وہ کہتے ہیں بلا تعمل یہ شعر پڑھ کر سنا دی، جن کا ترجمہ ہے، وہ اپنی ماں کے تمام عوارض شکم سے اور دودھ پلانے والی دائیا کی تمام بیماریوں سے پاک ہے، اور جب تم اس کے چہرہ کی لکیروں کو دیکھو تو وہ برستے بادلوں کی بجلیوں کی طرح چمک رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے رکھ دیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف محبت بری نگاہوں سے دیکھ کر فرمایا، ما سررتی منی کا سروری من کے، عائشہ مجھے دیکھ کر تو جتنا لطف نہ آیا ہوگا جتنا مجھے تیرا کلام سن کر مزہ آیا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ وہ عمامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ قبائے عربی اور وہ نیچا دامن۔ تو اسی طرح حضرت ام معبد ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد رضی اللہ عنہ کے خیمہ پر ہوا۔ یہ ایک مہمان نواز بوڑھی عورت تھی، آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنا اس کا شعار تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ اگر کھانے پینے کا کچھ سامان مل جائے تو ہم قیمتاً خرید لیں۔ وارز کرنے لگی کہ خدا کی قدرت، ان دنوں میں خشک سالی کی وجہ سے ہم خود انتہائی خستہ حال ہیں، ماں سوا چند بکریوں کی اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور انہیں بھی میرا خاوند چرانے کے لیے لے گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمہ کے کونے میں ایک انتہائی مریل سی بکری بیٹھی۔ امام الانبیاء نے سوال کیا، یہ کیسی بکری ہے؟ حل بیہا من لبن، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ بکری تو انتہائی کمزور اور نحیف ہے، یہ دودھ کیا دے گی؟ اسے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ نکال کر پی لیں۔ وہ مسکرا کر بولی، اگر آپ کی خواہش ہے تو تجربہ کر لے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی کمر پر پھیرا اور پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ جو ہی آپ کے ہاتھ لگے اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور وہ پاؤں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور اس میں دودھ دونا شروع کر دیا۔ وہ برتن دودھ سے بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً وہاں موجود اور دیگر مسافروں کو پلایا، پھر دوبارہ دودھ دو کر برتن بھرا، ام معبد اور اپنے ساتھیوں کو پلایا، آخر میں خود بھی نوش فرمایا۔ پھر سے بارہ وہ برتن بھر کر اس بڑھیا کے حوالے کر دیا کہ یہ تیرے اہل خانہ کے لیے۔ کچھ دیر وہاں قیام کر کے آپ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ معجزہ تھا اور معجزہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ شام کو جب اس کا شوہر ابو معبد واپس گھر آیا تو اس سے وہاں ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہوئی۔
پھر جب اس کی نظر اس برتن پر پڑی جو دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا تو اس نے حیران ہو کر سوال کیا کہ یہ پرکیف خوشبو کیسی ہے، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ ام معبد کہنے لگی کہ آج جہاں میری کٹیا میں ایک مرد مبارک کا ورود مسعود ہوا ہے، یہ سب برکات کا ذریعہ اسی کی آمد کی مرہون منت ہے۔ برکت اللہ دیتا ہے، اللہ کا نبی باعث اور سبب ہے۔ یہ دودھ اسی مریل بکری کا ہے اور یہ خوشبو اس کے پسینے کی ہے۔ ابو معبد کہنے لگا، لگتا ہے یہ وہی شخص ہے جس کی قریش کو تلاش، ذرا مجھے ان کا حلیہ اور شکل و صورت تو بتاؤ۔ حضرت معبد نے جو کچھ دیکھا تھا بلا مبالغہ ٹھیٹھ عربی زبان میں یوں بیان کرنے لگی، کانا فخمم مفخما، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عظیم ہیں اور دوسروں کی نظر میں بھی عظیم ہیں۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، قد مبارک درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا۔ رجل الشعر، بال مبارک نسبتاً گھنگریالے تھے۔ ازہر اللون، رنگ انتہائی چمکدار تھا۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ ازج الحواجب، آپ کے ابرو خمدار تھے۔ ادعج العینین، آنکھیں سیاہی کی جگہ انتہائی سیاہ اور سفیدی کی جگہ سخت سفید تھی۔ سہل الخدین، رخسار مبارک ہموار تھے، یعنی گوشت لٹکا ہوا نہ تھا۔ کث اللحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ معتدل الخلق، سب اعضاء مبارکہ معتدل تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألأ القمر لیلۃ البدر، رخ انور 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور خوبصورت تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب تکلم فرماتے تو سامنے کے دانتوں سے ایک نور سا نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، چمک مراد ہے۔ ارقہ اطیب من الطیب، آپ کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ احبہ، جو آپ کو اچانک دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا تھا اور جو قریب سے دیکھتا تو جمال اور حسن و اخلاق کی وجہ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ گرامی قدر سامعین، توجہ فرمائیں، اس دیہاتی عورت نے کس طرح جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل غیر جانبدارانہ اور مبالغہ آرائی سے پاک بیان ہے۔ علاوہ ازیں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کانہ قطعۃ من القمر، جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسا منور ہو جاتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے آپ سے زیادہ حسین شے اس دنیا میں دیکھی ہی نہیں، آپ اتنے حسین تھے گویا آفتاب آپ کے چہرے پر چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کانا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح پیغمبر اخلاق میں تمام دنیا سے بہتر تھے، اسی طرح خلقت کے اعتبار سے بھی بہترین تھے۔ میں نے کوئی ریشمی کپڑا یا خالص ریشم یا کوئی اور نرم چیز ایسی نہیں دیکھی جو آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم اور گداز ہو۔ ولا شممت مسکا قط ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کبھی کسی قسم کی خوشبو کستوری اور ایسا عطر نہیں سونگا جو اللہ کے نبی کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ کر سکے۔ شمائل ترمذی۔ اسی وجہ سے کہ آپ کی صورت کیسی نرالی ہے جسے اخلاق عظیم نے مزین مزید کر رکھا ہے،
حسن جدا جلوہ گر ہے اور خندہ روئی جدا رو افزا ہے، تازگی میں آپ پھول کی پتیوں کی طرح ہیں اور شرف و عظمت میں چاند کی طرح ہیں، جود و کرم میں سمندر کی مانند اور عزم و ہمت میں زمانہ کی مانند ہیں۔ آپ کے وجود مسعود کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ کوئی دنیا کی خوشبو نہیں کر سکتی، مبارک ہے اس کے لیے جو اس کو سونگھے یا چوم لے۔ گرامی قدر سامعین، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے لعاب دہن کا مقام بیان کیا جائے تو بڑا وقت اور ہمت چاہیے۔ ذرا سوچئے، جو لعاب لسان نبوت سے مترشح ہوگا اس کی کیا شان ہوگی۔ خوش قسمت تھے وہ نو مولود بچے جن کو آپ نے گھٹی دیتے ہوئے ان کے منہ میں کھجور چبا کر ڈالی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن ہی کی برکت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ قوموس کی فتح کے لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دینا چاہا تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، وہ تو عشوب چشم کے مریض ہیں اور اتنے مریض ہیں کہ آنکھیں کھول ہی نہیں سکتے، اس لیے خیمہ میں تشریف فرما ہے، نماز کے لیے آ بھی نہیں سکتے۔ ہر صحابی نے اپنا اپنا قلعہ اکھیڑ ڈالا، فتح کر ڈالا، سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی، فاروق اعظم نے بھی، عثمان غنی نے بھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشوب چشم کی وجہ سے اپنا قلعہ فتح نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا تو وہ دو آدمیوں کا سہارا لے کر تشریف لائے۔ اللہ کے پیغمبر نے جھنڈا ان کے سپرد فرمایا تو انہوں نے اپنی بیماری اور معذوری کا تذکرہ کر دیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ لعاب دہن کا لگنا تھا، فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع، تو بیماری اس طرح کافور ہو گئی گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ پھر آپ جھنڈا لے کر گئے اور جہاد کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اللہ نے قلعہ قوموس فتح فرما دیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں غار ثور میں قیام پذیر تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا۔ حالت یہ تھی کہ آپ کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں تھا، سانپ بار بار صدیق اکبر کو ڈنگ مارتا رہا مگر اس سچے عاشق نے پاؤں کو حرکت نہ دی کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ شدت درد سے جب صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور رخ مصطفیٰ پر گرے تو آپ بیدار ہوئے اور سوال فرمایا، ما یبکی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا اور دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ کے لعاب دہن کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائی کہ درد کبھی تھا ہی نہیں، لیکن اس روایت پر جرح ضرور ہے۔ گرامی قدر سامن غور فرمائیں، جب لعاب دہن یعنی تھوک کیجئے اللہ نے یہ برکت رکھی ہے تو جمال مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی۔ آپ جانتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر معاشی عسرت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے یہ برداشت نہ ہو سکا، فوراً گھر تشریف لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ کھانے پینے کا جو سامان ہو سکے جلدی نکالو۔ گھر سے بمشکل 1 سا جو نکلے جو انہوں نے اپنی بیوی کو چکی میں پیسنے کے لیے دے دیے اور خود ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کر کے گوشت تیار کیا۔ ان کی بیوی نے آٹا گوندھ دیا اور گوشت ہنڈیا میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آتا ہوں۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو بیوی کہنے لگی صرف چند آدمیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ آدمی آ جائیں اور کھانا کم پڑ جائے اور شرمندگی اٹھانا پڑے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو علیحدہ بلا کر دعوت دی اور عرض کیا چند آدمیوں کے لیے کھانا تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے اور تمام صحابہ کرام جن کی تعداد تقریباً 1500 تھی ان سب کو دعوت دے دی اور فرمائے کہ چلو جابر کے گھر کھانا تیار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلان عام سن کر میرا تو رنگ ہی اڑ گیا کہ اب کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے نہ ہانڈی کو چولہے سے اتارنا اور نہ ہی روٹیاں پکانا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، آپ نے گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ملایا
اور ہانڈی میں بھی، اور پھر برکت کی دعا فرمائی۔ آپ کی پرخلوص دعا اور آپ کے مبارک لعاب دہن کی وجہ سے اللہ نے اس کھانے میں اتنی برکت فرما دی کہ 1500 آدمیوں نے خوب سیر ہو کر وہ کھانا کھایا۔ وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ وَإِنَّ عَجِيبَنَا لَيُخْبَزُ، اور ہماری ہانڈی اسی میں بھری رہی اور روٹیاں بھی بچی پڑی تھی۔ غرامی قدر سامعین، یہ معجزہ تھا، کرنے والا، بڑھانے والا، برکت دینے والا اللہ تھا، ہاتھ نبی کا تھا۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ جس طرح آپ کا لعاب دہن مبارک تھا، اسی طرح آپ کا پسینہ بھی بے مثال تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ چمڑے کا بچھونا تھا، آپ کے وجود مسعود سے پسینے کے قطرات ٹپک کر بسترے پر گرے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے لپک کر ان قطروں کو جمع کر کے شیشی میں محفوظ کر دیا۔ آپ بیدار ہو گئے، ان سے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی اللہ کے نبی ہم غریب آدمی ہیں، قیمتی خوشبوئیں خرید نہیں سکتی، آپ کا پسینہ ہم اتنے تیل میں ملاتے ہیں، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، یہ ساری خوشبوؤں سے بہترین خوشبو بن جاتی ہے۔ ہمارے بچے یہ خوشبو لگا کر جس مجلس میں جاتے ہیں وہاں کی دیگر سب خوشبوئیں اس کے مقابلے میں ماند پڑ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زلفوں کی سیاہی اور آپ کے وجود مبارک کی خوشبو، اسی طرح وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالی، کہ جس نے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کی قبر مبارک کی مٹی کو سونگھ لیا پھر وہ ساری عمر کے لیے مہنگی مہنگی خوشبوؤں سے بے نیاز ہوگا۔ گرامی قدر سامعین، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور آپ دیکھیں گے وہاں وہ گلیاں بھی اور وہ مسکن بھی خوبصورت جہاں اللہ کے نبی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور جمال مصطفیٰ دیکھ کر بے شمار تھے جنہوں نے ظلمت کو چھوڑا اور نور کو قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں میں بہت بڑے عالم تھے، تورات و انجیل ان کو ازبر تھی، یہود کو ان پر بہت بڑا اعتماد بھی تھا اور ناز بھی تھا۔ ان کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس نبی کو دیکھوں تو صحیح۔ خود فرماتے ہیں میں آپ کی خدمت میں آیا فنظرت الیہ وتأملت وجهه فعلمت ان هذا الوجه ليس بوجه کاذب، میں نے رخ انور کو دیکھا، جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا اور میرے دل میں پختہ یقین پیدا ہو گیا کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں فوری طور پر کلمہ پڑھ کر مومن بن گیا۔ گرامی قدر سامعین، پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا ہر پچھلا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھے اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس مختصر وقت میں میں نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔